آج 18 ستمبر 2001 ہے اور میں عالمی روحانی ڈاکٹر مولانا ابرار عالم آپ سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ آج کا موضوع ہے کہ کسی خدا کو دوسرے خدا کی ضرورت کیوں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس موضوع سے متعلق مجھے کما حق کو بات کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ میرے دنیا کے مسلم غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں، میرا مقصد چونکہ تمام انسانوں کو دنیا میں تمام پریشانیوں سے نجات دلانے کی کوشش کرنا ہے اور مرنے کے بعد بھی عذاب قبر اور جہنم سے بچانے کی کوشش کرنا ہے۔ تو اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ بھی ہے کہ میں دنیا میں جو بھی انسان دکھی ہیں، جادو، شیطان، بیماری، کینسر، فالج اور کسی بھی پرابلم کے اندر مبتلا ہیں، تو ان کا میں علاج کرتا ہوں گھر بیٹھے۔ وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، اپنا نام، اپنی والدہ کا نام اور جس ایریے میں رہتے ہیں، جس علاقے میں رہتے ہیں، وہ بتا کر، اپنی تکلیف بتا کر مجھ سے اپنے مسائل کا حل کروا سکتے ہیں، بیماری سے نجات پا سکتے ہیں، جادو شیطان سے نجات پا سکتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر میں کام کرتا ہوں، دنیا کے ہر انسان کو ہر قسم کی پریشانی سے نجات دلانے کے لیے۔ اسی لیے میں اپنے آپ کو عالمی روحانی ڈاکٹر، انٹرنیشنل اسپریچول ڈاکٹر کہتا ہوں۔ تو میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے انسانوں کو اس دنیا میں ہر قسم کی پریشانی سے نجات دلاؤں، اور الحمدللہ ہمارے پاس بہت سارے ثبوت ہیں اس سلسلے میں کہ میں تقریباً 20 سال سے میں روحانی علاج معالجہ کا کام کر رہا ہوں، اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے گھر بیٹھے ہی اپنی دعاؤں اور وظیفوں کے ذریعے میں ان کو شفا یاب کرتا ہوں۔ کینسر ہو، فالج ہو، ٹی بی ہو، دمہ ہو، جوڑوں کا درد ہو، جادو شیطان، لا علاج بیماری کوئی بھی ہے، وینٹیلیٹر پہ چلا گیا ہو، میں الحمدللہ اللہ کے فضل ان کی توفیق سے علاج کرتا ہوں، اور اللہ میری علاج رکھ لیتا ہے اور ان کا کام ہو جاتا ہے۔ چونکہ پوری دنیا میں یہ کام کر سکتا ہوں، مجھے مریض کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ مریض کو میرے پاس آنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں اپنے آپ کو یہ کہوں کہ عالمی روحانی ڈاکٹر، یعنی انٹرنیشنل اسپریچول ڈاکٹر۔ الحمدللہ بغیر میڈیسن کے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہوں میں۔ تو یہ دنیا کے اندر ہے، لیکن مرنے کے بعد جو ہے ان کو عذاب قبر اور جہنم سے کیسے بچاؤں؟ تو اس سلسلے میں میں دنیا کے تمام انسانوں کی رہنمائی کرتا ہوں، اور صحیح رہنمائی کرتا ہوں کہ اگر وہ میری رہنمائی پر چلے، میری بات مان لے، تعصب کو چھوڑ دے، حسد جلن کو چھوڑ دے، جیلسی کو ختم کر دے اپنے اندر سے، اور نیوٹرل ہو کر، غیر جانبدار ہو کر میری بات کو سنے اور اس پر عمل کرے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ گمراہی سے بچ جائے گا، اور مرنے کے بعد عذاب قبر اور جہنم سے بھی بچ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس بنا پر میں جو ہے نا روزانہ اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں کے رہنمائی کے لیے بھی اور غیر مسلم بھائیوں بہنوں کے رہنمائی کے لیے بھی لیکچر دیتا ہوں، اور اس کو ہر جگہ میڈیا پر پھیلاتا ہوں، یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، تاکہ میرے ذریعے سے لوگوں کو دنیا کے اندر بھی ہر قسم کی پریشانی سے نجات ملے، اور مرنے کے بعد بھی عذاب قبر اور جہنم سے بچیں۔ بہرحال تو آج کا جو میں نے موضوع منتخب کیا ہے وہ موضوع ہے کہ کسی خدا کو دوسرے خدا کی ضرورت کیوں؟ یہ میں نے موضوع اس لیے منتخب کیا ہے کہ
ہمارے عیسائی بھائی بہن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، گاڈ کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی خدا ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہیں، خود گاڈ ہیں، اور ان کا بھی اپنا ایک گاڈ ہے، ایک خدا ہے۔ اسی طرح سے وہ یہودی بھائی بہن بھی کیا کہتے ہیں، ایک خدا کے علاوہ دوسرے خدا کو مانتے ہیں۔ اور ہمارے ہندو بھائی بہن کے اندر بھی بہت سارے خدا ہیں۔ تو میں آج جو ہے زیادہ بحث میں نہیں جاؤں گا، صرف اس اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو مسلمانوں اور عیسائی بھائی بہنوں کے درمیان ہے۔ ہم مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو حضرت مریم علیہ السلام کے فرزند ہیں، ان کی بہت عزت کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں، ریسپیکٹ کرتے ہیں۔ ان کو بہت ہی طاقتور رسول مانتے ہیں، پیغمبر مانتے ہیں، پروفیٹ مانتے ہیں، اور مانتے ہیں کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ ان کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، ہمارا ایمان قابل قبول نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوری تفصیل ہے، اور ان کو نبی و رسول کہا گیا ہے۔ ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، کوڑ کے مرض کو دور کرتے تھے، اور مادر پدر اور ماں کے شکم سے پیدا شدہ اندھا بچے کو وہ بینا کر دیتے تھے۔ اور تو یہ سب اللہ کے حکم سے، یعنی کہ خدا کے حکم سے کرتے تھے، ان کے حکم کے بغیر نہیں۔ بہرحال تو اس لیے وہ ہمارے بہت ہی پیارے، طاقتور، معجزے والے نبی ہیں، رسول ہیں، اور اس کے بغیر ہمارا ایمان قابل قبول نہیں، بلکہ ان کو مانے بغیر ہم کافر ہیں، ان کی رسالت کو تسلیم کیے بغیر ہم کافر ہیں۔ اور ان کے اوپر جو ہے نا انجیل کا نزول ہوا، جسے ہم آج کل ہولی بائبل کہتے ہیں۔ تو جو بائبل اصل میں اترا ہے اس کو ہم مسلمان مانتے ہیں، لیکن اس میں جو ملاوٹ کر دیا گیا ہے، تو ملاوٹ کی ہوئی چیز کو ہم نہیں مانتے۔ آپ گوگل پر لکھیں گے نان سینس ان ہولی بائبل یا 100 کنٹریڈکشنس ان ہولی بائبل، تو آپ کو اعتراضات بہت سارے ملیں گے، یا سیکسی ٹاکنگ ان ہولی بائبل، تو اس طرح کی چیزیں لکھیں گے تو آپ کو ایسی چیزیں نظر آئیں گی جس سے صاف سمجھ میں آئے گا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، خدا کا کلام نہیں ہے جس نے کلام اتارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، یہ انسانی کلام ہے۔ یقین ہو جائے گا آپ کو، بہرحال کیونکہ خدا اس طرح کی بات نہیں کر سکتا۔ تو ہمارے عیسائی بھائیوں اور بہنوں اور مسلمانوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر ایک اختلاف ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا دونوں کے اندر عداوت بھی ہے، نفرت بھی ہے، صدیوں سے جنگیں بھی جاری ہیں۔ اور ابھی دیکھیں وہ 20 سال جو ہے نا ہمارے عیسائی بہن 40 ممالک کے فوج کے ساتھ جنگ کیا افغانستان کے اندر مسلمانوں سے، مجاہدین سے، اور بالآخر وہ شکست کھا کر کے انخلا کر گئے ہیں۔ تو بہرحال تو یہ اختلاف ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، گاڈ نہیں ہے، ایشور نہیں ہے، اور ہمارے عیسائی بہن ان کو گاڈ مانتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ خدا کے حکم کے منافی چیز ہے، اور خدا کے ساتھ شرک ہے، تو اللہ تعالیٰ تو معاف نہیں کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے خدا تو معاف نہیں کریں گے اس بات کو، بھئی ان کے ساتھ تم کسی کو خدا بناؤ۔ تو اس بنا پر اللہ کی بات نہ ماننے کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے ہمارے عیسائی بھائی بہن اگر اسی حالت میں انتقال کر گئے، قرآن کریم کو، کلام الہی نہیں مانا اور اللہ تعالیٰ کو خدا نہیں مانا، تو وہ کفر کی حالت مریں گے اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلی جائیں گے۔ میں نے جو موضوع منتخب کیا ہے وہ کتابوں کو چھوڑ کر کے صرف عقل کو ہم لوگ اگر استعمال کریں تو یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ
ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہو ہی نہیں سکتے، گاڈ ہو ہی نہیں سکتے. اس لیے نہیں ہو سکتے کہ بائبل کے اندر خود لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو سرفینٹ آف گاڈ کہا ہے. تو جو آدمی نوکر ہو گاڈ کا، عبد ہو گاڈ کا، خدا کا نوکر ہو، تو وہ خدا کیسے بن جائے گا؟ صحیح ہے. ادھر قرآن کریم میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عبداللہ کہا گیا، اللہ کا بندہ کہا گیا، سروینٹ آف گاڈ کہا گیا ہے. اور ادھر مقدس بائبل کے اندر بھی سروینٹ کا لفظ ہے. دوسری بات یہ دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں وداؤٹ ہم، آئی ایم نتھنگ وداؤٹ ہم، یعنی کہ خدا کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں. میں جو ہے انہی کی خواہش کو پوری کرتا ہوں، انہی کی حکم کی تعمیل کرتا ہوں. میں ان کی طاقت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں. اور وہ خود سجدے میں جاتے تھے، زمین پر اپنا سر رکھ دیتے تھے، اور وہ خود اپنے خدا کی عبادت کرتے تھے. تو عقل کو استعمال کریں ہمارے عیسائی بھائی بہن، مسلمان بھائی بہن بھی سن رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کیسے ہو سکتے ہیں، جبکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں اپنے خدا کے بغیر. وہ خود انہوں نے کہا ہے کہ میرا خدا جو ہے مجھ سے بڑا ہے، مائی گاڈ از گریٹر دین می دین آئی، میرا خدا مجھ سے بڑا ہے. تو وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ میں ایک خدا رکھتا ہوں، میرا کوئی خدا ہے. وہ خود کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا کوئی خدا ہے. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم نتھنگ وداؤٹ ہم، میں خدا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں. تو گویا کہ تسلیم کر رہے ہیں ہولی بائبل کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کہ ان کا کوئی خدا تھا. ٹھیک ہے، یہ مان لیا آپ لوگوں نے. ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے، اتنا ڈیٹیل میں نہیں جاتے کہ اس وقت کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے نہیں. چند ثبوت میں نے آپ کو دے دیے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خدا نہیں ہو سکتے، کیونکہ انہوں نے خود کہہ دیا کہ میرا کوئی خدا ہے اور میں خدا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں. اور ادھر قرآن بھی کہتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے مگر خدا کے حکم سے، بغیر ان کے حکم کے، بغیر ان کی مرضی کے نہیں. اور دوسری بات، خدا جو ہے وہ فانی نہیں ہوتا، خدا ہمیشہ شروع سے ہے. عیسیٰ علیہ السلام وہ پیدا ہوئے تو شروع سے کیسے ہوئے؟ ٹھیک ہے نا، انسان کی عقل یہ کہتی ہے وہ شروع سے نہیں ہوئے. اگر شروع سے ہے تو پھر ان کو کیسے کہیں گے پیدا ہوئے مریم علیہ السلام کے ذریعے؟ تو اسی طرح بائبل میں ہے خدا کے بارے میں، آئی ایم ناٹ اے مین، میں کوئی آدمی نہیں ہوں. خدا کیا کہتا ہے؟ گاڈ سیڈ، خدا نے کیا کہا؟ آئی ایم ناٹ اے مین، میں آدمی نہیں ہوں، انسان نہیں ہوں. نر آئی ایم سن آف گاڈ، اور نہ ہی میں خدا کا بیٹا ہوں. خدا خود کہا ہے بائبل کے اندر. تو یہ سب دلیلیں ہیں جس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہیں. وہ خود کہتے ہیں سینٹ می، مجھے بھیجا گیا ہے. ارے بھائی خدا کو کیوں بھیجا جائے گا؟ تو بھیجنے والا کوئی ہے، سینڈر ہے. ٹھیک ہے، تو وہ خود کہتے ہیں کہ جی میں چلا جاؤں گا تو کمفرٹر کو بھیجوں گا. چلا جانا بائبل کے اندر ہے، یہ خدا کا کلام، خدا کا صفت تو نہیں ہے. خدا کہے میں چلا جاؤں گا تو پھر دوسرے کو بھیجوں گا، یہ خدا تو ایسی بات نہیں. جو خدا ہوگا ایسی بات کیوں کرے گا؟ میں چلا جاؤں گا پھر دوسروں کو بھیجوں گا، کمفرٹر کو. تو بہرحال وہ یہ بات کلیئر ہے دلائل سے. لیکن ہمارے عیسائی بھائی بہن ان باتوں کو غور نہیں کرتے، نہیں سوچتے، اور وہ ان کو خدا کہتے ہیں. مجھے عجیب سی بات لگتی ہے کہ خدا جو ہے سولی پر لٹکا دیا جائے. اگر وہ کیا مانتے ہیں کہ وہ خدا جو ہے انسان کے روپ میں آ گیا، تو بھائی خدا جب انسان کے روپ میں آئے گا، ہماری عقل کہتی ہے کہ اس میں پھر ویسی طاقت بھی ہوگی. جب ویسی طاقت ہوگی ڈیفینس کرنے کی، تو کوئی ان کو سولی کیسے دے سکتا ہے؟ آپ لوگ کہتے سولی دے دیا، ہم لوگ تو نہیں مانتے سولی دے دیا. آپ لوگ کہتے سولی دے. آپ ہی کی بات کو اگر مان لیا جائے تو بھائی سولی پر کیسے خدا لٹک سکتا ہے؟ کوئی سولی پر کیوں لٹکا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، کیونکہ خدا اگر آپ کہتے ہو انسان کے روپ میں آئے تو اس میں بھی تو اتنی طاقت ہوگی نا.
کہ سارے انسانوں کو شکست دے دیں گے وہ، پھر وہ چونکہ خداؤں کے روپ میں وہ آ چکے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں ہیں، غور کرنے سے اور سوچنے سمجھنے سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو بہرحال مگر میں تو انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے اندر تفصیل سے بتاؤں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ خدا کسے کہتے ہیں، اس کا بھی تعارف بتاؤں گا۔ یہاں تھوڑی سی بات بتا دیتا ہوں خدا کسے کہتے ہیں، تاکہ آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے کہ کسی خدا کو دوسرے خدا کی ضرورت کیوں پڑے گی، کیوں پڑ سکتی ہے۔ خدا میرے بھائی اس کو کہتے ہیں جس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں کہا ہے، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ خدا کون ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، کل کہیے هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے، وہ اکیلے ہیں، ان کے ساتھ دوسرا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اکیلے ہیں وہ، قل هو اللہ احد۔ اس کے بعد کہ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہی ہیں، وہی بے نیاز ہیں، یعنی ان کے علاوہ اور کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا، وہی بے نیاز ہیں۔ لم یلد، اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، یعنی وہ کسی کے باپ نہیں ہے۔ ولم یولد، اور نہ ان سے کسی کو پیدا کیا گیا، نہ وہ پیدا کیے گئے، یعنی کہ وہ خود اولاد بھی نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور ان کے برابر کا کوئی نہیں ہے، ان کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ چار اوصاف جو بتائے گئے، یہ قرآن کریم سورہ نمبر 112 اور یہ 1 سے 4 آیت کے اندر جو بتائی گئی ہے، آپ ان صفات کو آپ دیکھیں، ان صفات پر جو اتر جاتا ہے تو آپ اس کو خدا کہہ سکتے ہیں، ان صفات پر جو نہ اترے ان کو خدا نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ خدا جو ہے ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کسی کا باپ ہے۔ جب باپ مانیں گے تو پھر ماننا پڑے گا اس کا بیٹا بھی ہے، صحیح ہے، بیٹا بیٹی ہے، باپ مانیں گے، باپ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ تو اگر آپ کہیں گے کہ بیٹا بیٹی ہے تو بیٹا بیٹی تو فانی ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، باپ ہی رہا، بیٹا بیٹی پوتا پوتی سب فانی ہو جائیں گے۔ یہ کیسا ہوا کہ گاڈ کا باپ کا حصہ جو ہے وہ فانی ہو گیا، خود خدا ہے اور خدا کا حصہ جو ہے فانی ہو گیا، خدا کا حصہ بھی پھر خدا ہوگا۔ تو اس لیے کہا کہ وہ خدا نہیں، وہ جو ہے نا باپ نہیں ہے، والد نہیں ہے، کسی کو جنا نہیں ہے، کسی کو پیدا نہیں کیا ہے سیکس کے ذریعے سے۔ ولم یولد، اور نہ ہی ان کو پیدا کیا گیا، یعنی کہ وہ خود اولاد بھی نہیں ہے، یعنی ان کا کوئی باپ نہیں ہے، نہ وہ خود کسی کے باپ ہے نہ ان کا کوئی باپ ہے، صحیح ہے۔ جب ان کا کوئی باپ مانیں گے تو اس کا مطلب دادا بھی پھر مانیں گے، پھر پردادا بھی مانیں گے، تو دادا اور پردادا تو فانی ہو گئے، وہ زندہ نہیں رہ گئے۔ تو یہ جو ہے نا خدا کا جو باپ ہوگا وہ کیسے فانی ہو گیا؟ خدا کا باپ بھی خدا ہوگا، پھر خدا کا پردادا دادا بھی خدا ہوگا، تو وہ کیسے فانی ہو گئے؟ کوئی تو ہے نہیں۔ اگر ہم خدا مانیں گے کسی کو تو پھر ماننا پڑے گا اس کے دادا پردادا وہ بھی موجود ہوں، اور پھر بیٹا پوتا وہ بھی موجود ہوں، تو ایسا تو ہے نہیں کسی بھی خدا کا۔ کیا مطلب کہ خدا نہیں کیا؟ پھر تو عقل کو استعمال کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کسی کے باپ نہیں اور نہ وہ خود کسی کے بیٹے ہیں، اور کہا اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے، طاقت کے اندر، قوت کے اندر، علم و حکمت کے اندر، جمال کے اندر، سخاوت کے اندر، کسی بھی چیز کے اندر۔ یہاں وجہ سے بھی بتایا نہیں گیا ہے کس چیز میں، اس کو مخفی رکھا گیا ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں ہر چیز میں کوئی بھی اس کا برابر نہیں ہے، کسی بھی چیز میں اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بالکل ہی وہ آخری ایسی تعریف ہے کہ اس پر کوئی اتر ہی نہیں سکتا۔ بہرحال تو دین اسلام کے اندر مختصر تعارف یہ ہے، اگر ڈیٹیل میں تھوڑا جائے تو وہ ہر چیز پر ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہماری عقل بھی کہتی ہے خدا کو ہر چیز پر قادر ہونا چاہیے، خدا کو ہر چیز کا علم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اس کا نالج مکمل ہو، ان کی طاقت کمپلیٹ ہو،
وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہوں، جو چاہیں وہ کر سکیں، کوئی ان کو روکنے والا نہ ہو، وہ ماضی کو بھی جانتا ہو، حال کو بھی جانتا ہو، مستقبل کو بھی جانتا ہو، ان کے لیے کوئی ماضی حال مستقبل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ دلوں کے راز سے واقف ہے، ہم جو بات کر رہے ہیں ان کو بھی سن رہے ہیں، جو ماضی میں بات کیا ان کو بھی وہ جانتے ہیں، جو مستقبل میں باتیں کریں گے ہم سب انسان ان کو بھی ان کا علم ہے کیا بات کرے گا، ٹھیک ہے نا، تو وہ جو ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، وہ کھانے کا محتاج نہیں، پینے کا محتاج نہیں، اگر ہم کہیں گے کھانے کا محتاج ہے تو خدا کہیں کھانے کا محتاج ہے، حالانکہ وہی سب کو پیدا کیا ہے، خدا کہیں پانی کا محتاج ہو گیا تو پانی بڑا ہو گیا نا خدا سے، کہ پانی کا خدا محتاج ہو گیا تو پانی بڑا ہو گیا، اگر ہم کہیں گے کھانے کا محتاج ہے تو کھانا بڑا ہو گیا خدا سے، کہ کھانے کے بغیر جو ہے نا، فوڈ کے بغیر جو ہے نا، ڈرنکنگ کے بغیر جو ہے نا وہ پریشان ہے، نعوذ باللہ، خدا کہیں پریشان ہوتا ہے بغیر کھانے پینے کے، وہ سونے کا محتاج ہے، سونے کا بھی محتاج نہیں ہے کہ نیند پھر بڑا ہو جائے گا اللہ سے، تو خدا سب سے بڑا کیسے ہوا؟ تو اس بنا پر ان کو لباس کی ضرورت نہیں ہے، وہ سراپا نور ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن کریم میں کہا اللہ نور السماوات والارض، وہ آسمان اور زمین کا نور ہے، انرجی ہے، پاور ہے، طاقت ہے، ساری کائنات کے اندر انہی کی طاقت جو ہے کام کر رہی ہے، اور اسی کی طاقت سے ساری چیز جو ہے زندہ ہے، حیات کے اندر ہے، ہر چیز کے اندر زندگی جو ہے وہ انہی کے حکم سے، انہی کی طاقت سے ہے۔ تو مختصر سی بات یہ ہے کہ خدا کسے کہتے ہیں، عام انسان سے بھی پوچھئے تو وہ بولے کہ یار خدا اس کو کہتے ہیں جس کو وہ سب کچھ جانتا ہو، وہ ان سے کوئی چیز مخفی نہ ہو، وہ چھپی ہوئی چیز کو، ظاہر چیز کو سب کو جانتا ہو، وہ ہر ایک کا علم رکھتا ہو، ٹھیک ہے نا، ایک ایک ذرے کا اس کا علم ہو، اور ان کی طاقت جو ہے وہ سب سے بڑھ کر کے ہو، وہ کسی کا محتاج نہ ہو، سب ان کے محتاج ہوں، ان کے بغیر کسی کو کچھ بھی نہیں مل سکتا، وہی داتا ہیں، وہی دینے والے ہیں، وہی سب کچھ ہے، وہ خالق السماوات والارض ہیں، کائنات کی تخلیق کرنے والے، عام انسان بولے گا خدا اس کو کہتے ہیں۔ بہرحال تھوڑا سا میں نے بتایا آپ کو کہ خدا کسے کہتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ یعلم فی نفوسکم فاحذروہ، پتہ ہے تمہارے دل میں جو باتیں ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے، لہذا ان سے ڈرو، بچو، غلط بات مت سوچو اپنے دل کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہ کہا۔ تو اب میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ جو سوال ہے کہ کسی خدا کو دوسرے خدا کی ضرورت کیوں، مطلب کہنے کہ اب اس پر آ جائیے، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں تو ان کو دوسرے خدا کی ضرورت کیا ہے؟ آپ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو گاڈ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فل پاور ہیں، تو پھر اپنے خدا کی پاور کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہر قسم کا علم رکھتے ہیں، تو پھر وہ اپنے خدا سے کیوں رابطہ کرتے ہیں؟ وہ سب سے بڑے ہیں خدا، پھر وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میرے فادر جو ہے مجھ سے بڑے ہیں، میرے خدا جو ہے مجھ سے بڑے ہیں، وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو خدا جو ہے اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث علیہ السلام کھانا کھاتے تھے، بیت الخلاء جاتے تھے، ان کی والدہ وہ بھی کھانا کھاتی تھی، پانی پیتی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کو کھانے پینے کی ضرورت تھی، لباس کی ضرورت تھی، سونے کی ضرورت ہوتی تھی، رہائش کی ضرورت پڑتی تھی، گھر کی ضرورت ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا، تو عیسیٰ علیہ السلام کے اندر تو ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں، وہ خود قیامت کب واقع ہوگا وہ نہیں جانتے، ٹھیک ہے نا، اور ان کو خود مستقبل کا پتہ نہیں چلا کہ ہمیں دھوکہ دیا جائے گا، ان کے ایک شاگرد نے دھوکہ دے دیا، ان کی جو ہے برائی کر دی، جس کی بنا پر دشمن ان کے پیچھے لگ گئے، اور کیا کہتے ہیں، وہ خود ان کو پتہ نہیں چلا کہ مجھے جو ہے نا وہ یہودی سولی کے لیے جو ہے نا سازش کر رہے ہیں اور سولی دینے کے لیے تیاری کریں گے، ان کو خود پتہ نہیں چلا مستقبل کے بارے میں۔ تو مطلب کہ خدا کو کسی خدا کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میرے عیسائی بھائیوں بہنوں، آپ اس عقیدے سے باز آ جاؤ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جتنی عزت دینا چاہتے ہیں، جتنا محبت ان کو دینا چاہتے ہیں، جتنا ریسپیکٹ ان کو دینا چاہتے ہیں، اس سے کوئی بری بات نہیں ہے۔
آپ جو بھی عزت دینا چاہتے ہیں، جو مقام مرتبہ دینا چاہتے ہیں، جتنی محبت کرنا چاہتے ہیں، سب کچھ صحیح، لیکن ایک نبی اور رسول کی حیثیت سے، پروفیٹ کی حیثیت سے ان کو وہ عزت دیں، مقام دیں، مرتبہ دیں، ان کی خدمت کریں، جو کچھ بھی ہے ان کی تعریف کریں، لیکن خدا ہونے کی حیثیت سے ان کی تعریف جو ہے خدا کی حیثیت سے نہیں کریں، اور نہ خدا کی حیثیت سے ان کو یہ کریں، عزت دیں، اور خدا کی حیثیت سے ان کو یہ کریں، مطلب ان سے محبت کریں خدا کے روپ میں. ایسا نہیں، خدا آپ نہیں کہیں، کیونکہ خدا آپ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ خدا کو خدا کی ضرورت کیوں ہو؟ پھر کتاب میں لکھا ہوا ہے گاڈ از ون، خدا ایک ہی ہے. جب خدا ہی بائبل میں لکھا ہے گاڈ از ون، لارڈ از ون، جب خدا ایک ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اگر آپ خدا مانتے ہیں، کچھ عقل کو استعمال کیجئے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی خدا کو بھی خدا مانتے ہیں، تو دو خدا ہو گئے نا بھائی. ہاں، جبکہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے خدا ایک ہے. چلیں قرآن کریم کو، دوسری کتابوں کو آپ نہیں مانتے، نہ مانیں، لیکن آپ کی کتاب میں جو لکھا ہوا ہے لارڈ از ون، تو لارڈ از ون تو نہیں ہوا، خدا ایک ہے، وہ ایک تو نہیں ہوا. ہاں، آپ سوچ کے اندر، تھنکنگ کے اندر کہہ سکتے ہیں کہ خدا ایک ہے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا سوچ اور ان کے خدا کا سوچ جو ہے ایک ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا سوچ اور عیسیٰ علیہ السلام کا سوچ ایک ہی ہے. ظاہر سی بات ہے عیسیٰ علیہ السلام ان کے سوچ کی مخالفت تو نہیں کر سکتے، تو سوچ کے اندر تو کہہ سکتے ہیں کہ روح القدس صاحب اور عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ ایک ہے، یعنی کہ نظریے کے اندر، سوچ کے اندر، فکر کے اندر اور تعلیم کے اندر اور بہت سارے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدائیت کے اندر وہ ایک ہے. ٹھیک ہے نا، وہ مخلوق ہیں، یہ خالق ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے نا، وہ مخلوق ہے، عیسیٰ علیہ السلام مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے، تو مخلوق جو ہے وہ خدا نہیں بن سکتا. تو جب آپ ایک خدا کہتے ہیں تو ایک خدا وہی ہے جس کو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا، وہی خدا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے پورے بائبل میں کہیں نہیں کہا کہ میں خدا ہوں، مجھے عبادت کرو، لیکن ان کے خدا نے کہا ہے کہ میں خدا ہوں، میری عبادت کرو. عیسیٰ علیہ السلام نے کیوں نہیں کہا کہ میری عبادت کرو ایک بھی جگہ پر؟ اچھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں ہم وہی خدا مانتے ہیں اور اسی کو خدا مانتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ہم مسلمان. انہوں نے کہا ہے یہ سورہ طٰہٰ، سورہ نمبر 20 آیت نمبر 14 کے اندر، اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی گاڈ نہیں ہے. فاعبدنی، میری عبادت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اور مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو. اب آپ دیکھیے اس آیت کے اندر بالکل وضاحت کے ساتھ ایک خدا جو ہے اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں خدا ہوں. یہی نہیں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں خدا ہوں، بلکہ وہ اپنے علاوہ دوسرے خدا کی نفی بھی کر رہا ہے. صحیح ہے، لا الہ الا انا، میرے علاوہ نہیں کوئی معبود، نہیں ہے کوئی گاڈ، دیر از نو گاڈ ایکسیپٹ می، میرے علاوہ اور کوئی گاڈ نہیں ہے. تو وہ خود کہتے ہیں ورشپ می، میری عبادت کرو، آرڈر دیتے ہیں. تو سوال یہ پورے بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام کو کیا ہو گیا کہتے ہوئے کہ وہ کم سے کم 1-2 بار بھی کہتے ہیں کہ میری عبادت کرو، تاکہ ہم جب وہ خدا ہیں تو ان کو شرمانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کیوں ایسا نہ کہیں کہ میری عبادت کرو؟ کہیں بھی نہیں کہا میری عبادت کرو، یہ بھی نہیں کہا کہ میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. صحیح ہے، وہ تو مان رہے ہیں کہ میرا خدا فلاں ہے. صحیح ہے، میرے خدا ہیں جنہوں نے مجھے بھیجا، میں اپنے خدا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں. ابھی آپ لوگ عقل کو استعمال کیجئے، بلا وجہ تعصب کے اندر ہر دھرمی میں آ کر کے آپ غلط عقیدے کو آپ جو ہے نا مانے ہوئے ہیں، اور مان لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں پر تو بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوا ہے ہمارے مسلمانوں کے درمیان اور آپ کے درمیان. اس بنا پر جھگڑا پیدا ہوا ہے، لڑائی صدیوں سے جا رہے ہیں، جنگیں جاری ہیں، اور کیا کہتے ہیں ہزاروں لاکھوں مسلمان، لاکھوں عیسائی بھائی بہن جو ہے نا قتل ہوئے، اس جنگوں کے بھیٹ چڑھے، اور لاکھوں مسلمانوں اور عیسائیوں کی بیویاں جو ہے نا بیوہ ہوئیں، ان کے بچے یتیم ہوئے، ان کے گھر اجڑے، ان کی زندگیاں برباد ہوئیں. یہ معمولی عقیدہ آپ سمجھتے ہیں؟ آپ لوگ اس میں غور کیجئے اور سوچئے کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر خدا ہیں تو ان کو دوسرے خدا کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے، کیونکہ خدا کہتے ہیں اس کو جو ہر چیز کے اندر کامل ہو، ان کا کمال کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے، وہ بے نظیر ہو، بے مثال ہو، ہر چیز کے اندر یکتا اور بے مثال ہو، ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے. وہ تو یہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں،
اپنے گاڈ کے بغیر. تو میرے بھائی آپ لوگ صحیح نگر پہ آ جائیں، دین اسلام کو قبول کر لیں، جو مسلمانوں کا عقائد ہیں ان کو قبول کر لیں. دنیا تو جیسے تیسے گزر ہی رہی ہے، گزر ہی جائے گی سب کی، لیکن مرنے کے بعد انشاءاللہ عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچ جائیں گے آپ لوگ، ورنہ اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ یہ آپ کا عقیدہ بالکل ہی عقل کے اعتبار سے بھی اور آپ کی کتاب کے مطابق بھی بالکل ہی غلط ہے، جیسا کہ میں ابھی آپ کی کتاب سے ثابت کر چکا ہوں. تو بہرحال کسی خدا کو، خدا کا مفہوم آپ جب سمجھ لیتے ہیں خدا کسے کہتے ہیں، تو آپ کو یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ خدا کو کسی دوسرے خدا کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ جس کو کسی کی ضرورت ہو تو وہ محتاج ہو گیا، اور خدا کو ہم محتاج نہیں کر سکتے، کیونکہ محتاج کی ایک نقص ہے، ایک عیب ہے، اور اس کے کامل ہونے میں ایک قسم کی مطلب کہ رکاوٹ ہے کہ ہم خدا کو کہیں کہ کسی دوسری خدا کی ضرورت ہو. لہذا کسی خدا کو کسی خدا کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. جو حقیقت میں خدا ہوتے ہیں ان کو کسی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. لہذا عیسیٰ علیہ السلام کو چونکہ دوسرے اپنے خدا کی ضرورت ہوئی اور خود اعتراف کیا، لہذا عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے. ان کو ایک نبی مان لیں، ان کو اللہ کا جتنا بھی آپ طاقتور میسنجر مان لیں، ان کو پروفیٹ مان لیں، یہ سب صحیح ہے، لیکن ان کو خدا نہیں مانیے خدا کے واسطے، کیونکہ اس سے جو ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہے وہ ناراض ہو رہے ہیں اور آپ سے بھی ناراض ہو رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ 35,000 سے 75,000 طالبان جو ہے ان کی وجہ سے 40 ممالک کی فوج مل کر کے ہمارے عیسائی بھائی بہن افغانستان میں شکست کھا گئے، اور پوری دنیا کے اندر رسوائی ہو رہی ہے. پوری دنیا کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سپر پاور امریکہ جو ہے نا، اتنی طاقت، اتنا مال و دولت ہونے کے باوجود 40 ملک کے فوج کو لے کر بھی وہاں 75,000 طالبان کے ساتھ جو ہے شکست کھا گئے. تو اللہ تعالیٰ دکھا تو رہا ہے کہ بھائی آپ لوگ جن کو خدا مانتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کو، تو انہوں نے آپ کی مدد کیوں نہیں کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ مجاہدین افغانستان کے خدا نہیں مانتے تھے، ان کو رسول مانتے تھے، ٹھیک ہے، مانتے ہیں. اور آپ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا مانتے اور ان کے خدا کو بھی خدا مانتے. آپ تو 2 خدا کے ماننے والے ہیں، بلکہ 3 خدا کے ماننے والے، ہولے اسپرٹ کو بھی خدا مانتے. تو آپ 3 خداؤں کو لے کر چلنے والے، اور آپ شکست کھا گئے. 40 ممالک کی فوج کو لے کر کے پھر بھی شکست کھا گئے. سپر پاور ہونے کے باوجود، اتنی دولت، اتنی طاقت ہونے کے باوجود شکست کھا گئے. اور وہ 1 خدا کے ماننے والے، آپ 3 خدا کے ماننے والے، ٹھیک ہے. وہ عیسیٰ علیہ السلام کو رسول ماننے والے، اور آپ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننے والے، اور آپ جو ہے شکست کھا جاتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کی مدد نہیں کی افغانستان کے اندر، اور مجاہدین جو ہے، مجاہدین اسلام جو ہے وہ کامیاب ہو گئے، ان کی حکومت بن گئی اور حکومت کر رہے ہیں وہ، ٹھیک ہے نا. آپ شکست کھا گئے. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود آپ خود سمجھ رہے ہیں ان کے پاس جو ہے بم نہیں ہے، ان کے پاس میزائل نہیں، بہت ساری چیزیں نہیں، تعداد تو آپ ان کی دیکھیں. تو یہ سب چیزیں بھی ہے جس پر غور کرنے سے آپ کو سمجھ میں آئے گا. آپ دیکھیں کہ کہیں نہ کہیں فالٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نشانی دکھا دیا اپنی قدرت کی، کہ چونکہ تم لوگوں کا عقیدہ غلط ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہو، تو انہوں نے آپ کو شکست دے دیا ان طالبان مجاہدین کے ذریعے سے، تاکہ آپ لوگ غور کر سکو. بہرحال میرے عیسائی بھائیوں اور بہنوں، میری باتوں پر اور آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، اور جو خدا ہوتے ہیں ان کو ہماری عقل کہتی ہے کسی دوسرے خدا کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. آپ لوگ خود اچھی طرح سے جانتے ہو کہ خدا کی صفات کیا ہوتے ہیں. وہ قادر مطلق ہوتا ہے. جو خدا ہوتا ہے وہ قادر مطلق ہوتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہوتا، محتاجگی نہیں، وہ کسی کے وہ ضرورت مند نہیں ہوتے، سب ان کے ضرورت مند ہوتے ہیں. بہرحال تو میں انہی چند باتوں پر میں اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اور میں نے شروع کے اندر میں نے ایک ویڈیو کلپ لگایا ہے، آپ اس میں دیکھیے کہ ایک نومولود بچہ جو ہے، بہت سارے نومولود بچہ جو ہے وہ ویڈیو کے اندر کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اللہ اللہ. آپ دیکھیں ایک نومولود بچہ جو ہے ماں کے شکم سے آیا ہے اور وہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے اتنے ویڈیوز کے اندر، اور وہاں پر کسی بھی اللہ کے علاوہ کسی کا بھی نام نہیں لے رہا. اور آپ کوئی ویڈیو دکھا بھی نہیں سکتے کبھی بھی جس ویڈیو کے اندر کوئی نومولود بچہ جس کو ہم ٹرین نہیں کر سکتے ہیں، بالکل نومولود بچہ ہے، وہ جو ہے وہ اللہ کے علاوہ عیسیٰ یا جیزس یہ کہہ رہے ہوں، یا میری کہہ رہے ہوں، ایسا نہیں ہے.
ہولی اسپرٹ یہ کہہ رہے ہو، ایسا نہیں ہے، ایک بھی ویڈیو نہیں دکھا سکتے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، سوال اٹھ سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ایڈیٹنگ کیا ہوا ہے۔ میرے بھائی آپ ایک ایڈیٹنگ کیا ہوا ویڈیو آپ لے آؤ، ہم نے تو بہت سارے لوگوں سے پوچھا، کوئی بھی ہم کو لا کر نہیں دے رہا۔ ایک ایڈیٹنگ کیا ہوا ویڈیو آپ لے آؤ، من گھڑت ویڈیو لے آؤ، جعلی ویڈیو لے آؤ، جس میں کوئی بچہ جو ہے عیسیٰ جیسس کرسٹ کہہ رہا ہو، ٹھیک ہے نا، ہم مان لیں گے آپ کی بات کو، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں بڑے بچوں سے آپ کہلوا سکتے ہو۔ تو آپ یہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے ایک بچے، کیا شعور ہے، وہ عربی زبان میں لفظ اللہ جو ہے وہ نکال رہا ہے کلیئر طور سے۔ آپ اس نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا اللہ کی طاقت کیا ہے۔ ظاہر سی بات، اللہ ہی نے ان کے زبان سے یہ جو ہے نا اپنا نام نکلوایا، اور اپنے علاوہ کسی اور کا نام نہیں نکلنے دیا۔ تو آپ اللہ کی طاقت کو یہاں بھی آپ دیکھ لیں، تو بچے سے ہی سمجھ لیں، ابھی ماں کے شکم سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے سورہ بقرہ کے اندر، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کیسے تم اللہ کا انکار کر سکتے ہو جبکہ تم بے جان تھے، فاحیاکم، اللہ نے تم کو زندہ جان دیا، ثم یمیتکم، پھر تم کو وہ موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تم کو وہ زندہ کرے گا قیامت کے روز۔ تو مطلب کہنے کا، اور اسی کے پاس تم اٹھا کر جاؤ گے، لوٹا کر جاؤ گے۔ تو کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم بے جان تھے اور تم کو جان دیا۔ ماں کے شکم کے اندر 4 مہینے کے بعد جو ہے جان آ جاتی، 4 مہینے کے اندر جان ڈالی جاتی ہے۔ اس سے پہلے تو بے جان ہوتا ہے، لوتھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، گوشت کا، پھر اس میں جان ڈالی جاتی ہے۔ اب وہ جو ہے ماں کے شکم کے اندر اللہ تعالیٰ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے جان ڈالا۔ کسی اللہ کے علاوہ کسی نے بھی کسی کتاب میں نہیں کہا ہے کہ زندگی ہم دیتے ہیں ماں کے شکم کے اندر، ان کی صورتیں ہم بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے قرآن کریم میں، یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے رحم کے اندر جس طرح چاہتا ہے تمہاری شکل بناتا ہے وہ اپنی مرضی سے۔ اب ماں کے شکم سے ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے اللہ 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 کلیئرلی۔ اب کوئی بھی بچہ جو ہے، ایک بھی ویڈیو ہم کو نہیں ملا جو کہہ رہا ہو کہ عیسیٰ یا جیزس، ایسا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ باتیں جو ہے کافی ہے۔ تو دنیا کے اندر بھی میں تمام انسانوں کو چاہتا ہوں کہ وہ ہر قسم کی پریشانی سے نجات مل سکے۔ تو اس سلسلے میں میں ان کا دکھ درد بانٹنے کے لیے ان کے جادوئی شیطانی اثرات اور ان کے بیماریوں کو دور کرنے کے لیے علاج معالجہ کرتا ہوں، اور آخرت کے اندر مرنے کے بعد عذاب قبر جہنم سے بچانے کے لیے ان کو صحیح دین اسلام، صحیح مذہب اور صحیح اللہ تعالیٰ کا، سچے خدا کا جو سچا راستہ ہے وہ میں بتاتا ہوں اور دکھاتا ہوں۔ اس سلسلے میں یہ جب بھی میں سوال کیا ہوں کسی بھی عیسائی بھائی بہن سے، تو مجھے کسی نے جواب نہیں دیا کہ بھائی کسی خدا کو دوسرے خدا کی ضرورت کیوں پڑے، کیوں ضرورت پڑتی ہے، کیوں ایک خدا دوسرے خدا کو پکارے، کیوں ایک خدا دوسرے خدا سے مدد لے۔ خدا کہتے ہیں اس کو جو ہر چیز کے اندر کامل ہو، تو دوسرے خدا سے کیوں رابطہ کرے گا؟ ایک خدا دوسرے خدا کے بارے میں کیوں بولے گا کہ میں اس خدا کے مدد کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں؟ تو بہرحال اگر پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال رہ جائے تو یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، اس پہ آپ رابطہ کیجئے۔ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 009233210066 009233210066۔ مولانا ابرار عالم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی میں نے بات کی ہے میرے عیسائی بھائیوں اور بہنوں کو اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے مسلمانوں کو بھی ہمارے دلائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسرے عیسائی بھائیوں بہنوں تک میرے دلائل کو پہنچائیں۔ اور میں اپنی عام فہم زبان میں آپ کو سمجھاتا ہوں، کوئی مشکل ورڈ استعمال نہیں کرتا۔ اگر کہیں پر کوئی کسی بات سے دل شکنی ہوئی ہو تو معاف کیجیے گا، میں نے ایسی کوئی بات ارادتاً نہیں کی ہے، میں دلائل ذکر کیا ہوں، اور ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کو رہنمائی کروں اور آپ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے میرے دلائل کی روشنی میں کامیاب ہو جائیں۔ اس دنیا کے اندر بھی سکھی رہیں، خوشحال رہیں، میری دعا ہے آپ کے لیے، اور مرنے کے بعد بھی عذاب قبر سے محفوظ رہیں اور جہنم سے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔